حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں جبکہ دوسری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، اور کبھی کبھار آپ ہمیں کوئی آیت سنا دیا کرتے تھے۔ آپ جس قدر پہلی رکعت میں قرأت لمبی کیا کرتے تھے اس قدر دوسری میں لمبی نہیں کیا کرتے تھے، اور آپ اسی طرح عصر میں اور اسی طرح فجر میں کیا کرتے تھے، یعنی کہ دوسری رکعت میں لمبی صورت نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نماز ظہر و عصر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا اندازہ لگایا کرتے تھے، بس ہم نے ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا اندازہ سورہ سجدہ کی قرأت کے برابر لگایا، اور ایک دوسری روایت میں ہے ہر رکعت میں 30 آیات کے برابر تھا، اور ہم نے آخری 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا اندازہ لگایا تو وہ اس سے نصف تھا۔ ہم نے عصر کی پہلی 2 رکعتوں کا اندازہ لگایا تو وہ ظہر کی آخری 2 رکعتوں کے قیام کے برابر تھا، جبکہ عصر کی آخری 2 رکعتیں اس کی پہلی 2 رکعتوں سے نصف تھیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر میں واللیل اذا یغشی، اور ایک دوسری روایت میں ہے سبح اسم ربک الاعلی، اور عصر میں اسی طرح، جبکہ نماز فجر میں اس سے زیادہ لمبی قرأت کیا کرتے تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ حضرت ام فضل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، معاذ بن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھا کرتے تھے، پھر جا کر اپنی قوم کی امامت کراتے تھے۔ ایک رات انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھی، پھر اپنی قوم کے پاس گئے اور انہیں نماز پڑھائی تو انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ ایک آدمی نے الگ ہو کر سلام پھیر دیا، پھر اکیلے ہی نماز پڑھ کر چلا گیا، تو صحابہ نے اسے کہا، اے فلاں، کیا تو منافق ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے شکایت کروں گا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم اونٹوں پر پانی لا کر کھیتوں اور باغات کو سیراب کرنے والے لوگ ہیں، دن بھر کام کاج کرتے ہیں، اور یہ معاذ ہیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ نماز عشاء ادا کی، پھر اپنی قوم کے پاس آئے تو انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ بس یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ تم والشمس والضحی واللیل اذا یغشی اور سبح اسم ربک الاعلی پڑھا کرو۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش الرحان کوئی اور نہیں سنا۔ حضرت جہر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں قاف والقرآن المجید اور اس طرح کی صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور اس یعنی کہ نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی نمازیں مختصر ہوتی تھیں۔ حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر میں واللیل اذا عسعس پڑھتے ہوئے سنا۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکے میں نماز فجر پڑھائی تو آپ نے سورہ مومنون شروع کی، حتیٰ کہ موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رونے کی وجہ سے کھانسی آنے لگی، جس پر آپ نے رکوع کر دیا۔